بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک طرف بہت اچھی خبریں ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیل کے ذخائر، معدنی وسائل، معدنیات زیر زمین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانے دیے ہیں وہ دریافت ہو رہے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب باوجود کوشش کے ابھی تک جو اکانومی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، وہ غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہو رہی؟ پہلے تھا کہ اسد عمر صاحب کو تجربہ حاصل نہیں ہے، ان کو تبدیل کر لیا۔ حفیظ شیخ صاحب آ گئے، حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک تبدیل ہو گئے، چیئرمین ایف بی آر آ گئے۔ چیئرمین ایف بی آر نے پھر فرینڈلی قسم کے آرڈرز بھی کر دیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ بغیر کسی ان کی اجازت کے بغیر کسی کو ریڈ نہیں کیا جائے گا اور کسی ٹیکس پیئر کا اکاؤنٹ سیز نہیں کیا جائے گا، اکاؤنٹ سے از خود پیسے نہیں نکالے جائیں گے کسی بھی جو فائلر ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے۔ اور اس طرح کے احکامات چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے دیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آ گئے رضا باقر صاحب، ان کو لے آیا گیا کہ وہ آ کے آئی ایم ایف اور فائنانس کو سمجھتے ہیں، اکانومی کو سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اس کی اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں اور مسلسل ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور روپے جو ہے وہ اس کی بے قدری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جب وزیر خزانہ حفیظ شیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ بینک اس میں بااختیار ہے، لیکن ایک جو چیز ابھی تک مارکیٹ میں، کاروباری دنیا میں یہ ریومرز بہت زیادہ ہیں اور ان ریومرز کا جب تک خاتمہ نہیں کیا جائے گا تو یہ کیفیت اسی طرح چلتی رہے گی۔ لوگ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہنڈی اور حوالے کے ذریعے وہ باہر بھیج رہے ہیں، مسلسل ڈالر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے۔ اپنی جو وائٹ منی، جو بلیک منی پڑی ہے، اس کو کنورٹ کرواتے ہیں فارن کرنسی میں، ڈالرز لیتے ہیں فارن کرنسی میں چینج کرواتے ہیں، وہ باہر بھیج رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک پیسنجر جو ہے وہ 10,000 US ڈالر لے کے جا سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کو بھی کم کر دے تو بھی فرق پڑ سکتا ہے، لیکن حوالہ اور ہنڈی کا جو کام ہے وہ اس وقت سارا پرائیویٹ چلا گیا۔ بینکوں سے پیسے لوگ نکال رہے ہیں اور حوالے اور ہنڈی پہ ان کا زیادہ انحصار ہے، کیونکہ لوگوں کو شاید یہ خطرہ ہے کہ کوئی معاشی ایمرجنسی نہ نافذ ہو جائے۔ فائنینشیل ایمرجنسی اگر نافذ ہو گئی تو صورت میں مزید اس طرح کی ریومرز بھی ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر فائنینشیل ایمرجنسی طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس میں حکومت کو بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں کرنے کے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ میں آخر ایسی کیا چیز ہے کہ مارکیٹ اس کے قابو میں نہیں آ رہی، اسٹاک ایکسچینج اس کے قابو میں نہیں آ رہا؟ تو سمپل سی بات ہے، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے گاڈ فادر کا لقب دیا تھا اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے سسلن مافیا سے تشبیہ دی تھی۔ تو
معاملات یہ ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے اگر آپ بڑے بڑے گروپس دیکھیں تو وہ بڑے گروپس بھی یہ مینوورنگ کر رہے ہیں اور یہ دانستہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی خدا نہ خواستہ ایک کیا کہنا چاہیے کوئی سول وار کا خدا نہ خواستہ کوئی ماحول ہے. بالکل نہیں ہے. گورنمنٹ فرینڈلی پالیسیز دینا چاہتی ہے لیکن اس کے اگینسٹ جو بھی سٹیپ لیتی ہے اس کے اگینسٹ پرسیپشن بنتا جا رہا ہے. اور ایک جو چیز یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی ہیں سٹاف لیول میٹنگ میں وہ بھی دیکھنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے اقدامات کرنے ہیں حکومت کو. اس میں ایک شرط یہ بھی رکھ دی گئی ہے ڈالر والی. تو وہ شرط جب تک رہے گی کہ جناب ڈالر جو ہے وہ اس میں فری رکھا گیا ہے کہ مارکیٹ ڈیپینڈ کرے, مارکیٹ فیصلہ کرے, یہ مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر مارکیٹ پہ چھوڑا جائے گا تو مارکیٹ میں تو یہ انریسٹ اور یہ غیر یقینی کی صورتحال یہ رہے گی اور اس سے مزید نقصان ہوگا. کیونکہ مجھے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کی بات یاد آتی ہے. ان کا انٹرویو ہے, وہ پاکستان آئے تھے, پاکستان کے وزٹ پہ تھے, پی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملائیشیا کی اکانومی کو کیسے سنبھالا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ بھی آئی ایم ایف کا یہی دباؤ تھا لیکن ہم نے آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں مانا تھا, اس کی باتیں نہیں مانی تھی, بلکہ ہم نے ایک ریٹ فکس کر دیا تھا اپنی کرنسی کا اور وہ کافی عرصہ تک وہ فکس رہا. پھر ہم نے اپنے داخلی طور پہ پیرلل ایسے الٹرنیٹ ویز سے ہم نے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی اور معاملات یہاں تک پہنچے اور ملائیشیا کو ایک بری حالت سے نکالا تھا. تو جب ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا. تو یہ انریسٹ تو رہے گا, تب تک رہے گا کیونکہ آئی ایم ایف کا جو اعلامیہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کرنے پڑیں گے. گیس پرائسز بڑھا دی گئی ہیں 47% 1 جولائی اگلے سال, یعنی کسی سال 1 جولائی سے اگلے مالی سال میں وہ لاگو ہوں گی. اور جب یہ بتا دیا گیا ہے تو ابھی یہ جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول میٹنگ پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ اب جائے گی ایگزیکٹو لیول پہ, وہاں سے اپروول ہونی ہے وہ تقریباً 4-5 ہفتوں میں. اس دوران یہ سارے کام کرنے ہیں. تو پاکستان کی مارکیٹ میں یہ ایک خوف کی علامت اور یہ پرسیپشن بہت زور پکڑ گیا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ڈالر پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا اور روپیہ پتہ نہیں کتنا گرنا ہے. تو لوگ روپے کو کنورٹ کروا رہے ہیں ڈالرز میں, فارن کرنسی اکاؤنٹ میں, پاؤنڈز میں, مختلف غیر ملکی کرنسیوں میں کنورٹ کروا رہے ہیں اور اس خوف سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو گورنمنٹ کی جو اکانومی کی ٹیم ہے گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر جو مافیاز کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کرتے رہیں گے اور صورتحال گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جائے گی. اور پھر اتنی گھمبیر نہ ہو جائے کہ واقعتاً ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگانی پڑے, اور اگر فائنینشیل ایمرجنسی لگتی ہے تو پھر ایک نئی ویو آئے گی, کیونکہ یہ آئین میں قانون میں گنجائش موجود ہے فائنینشیل ایمرجنسی کی,
اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ مافیاز کنٹرول نہیں ہو رہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا کہ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے. کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے. پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ فائنینشیل ایمرجنسی لگانی ہے، اور فائنینشیل ایمرجنسی جب لگے گی تو اس میں بہت سارے قوانین سسپینڈ ہو جاتے ہیں، بہت سارے حقوق جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتے. تو یہ مارشاء اللہ کا جو کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ لگ جائے گا، مارشاء اللہ نہیں، ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے. اس لیے ایک تو گورنمنٹ کو صورتحال کو سنبھالنا چاہیے، اور اگر گورنمنٹ صورتحال کو سنبھالا نہیں دیتی تو پھر ایمرجنسی نافذ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے گا.